اب عبد الوحید ہیں جی، کوئی ان سے بات کرتے ہیں. ہاں جی وحید صاحب کیا حال ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی کیا بات کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں آداب، اور سب سے بڑا آداب جی، شکریہ بات. اور سب سے بڑا آداب آپ کی مسز کے نام. اچھا جی چلیں بہت شکریہ. اچھا نہیں ہاں جی یہ کوئی میں ویسے مذاکر نہیں کہہ رہا، آپ کی مسز پڑھی لکھی ہیں اس لیے ان کو آداب کہہ رہا ہوں. ہاں جی وہ تو میرے سے زیادہ پڑھی لکھی ہے جی. ہاں یہ آپ نے میں نے سمجھا شاید یہ کہنے لگے یہ انہی کا حوصلہ ہے کہ آپ کو لے کے پھری ہیں. نہیں یہ انہی کا حوصلہ ہے کہ آپ برداشت کرتی ہیں، یہ ایگزیکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں ایک سٹریم میں آپ نے کچھ جی بھائی کو تو پتا ہے کہ وہ مجھے کتنا برداشت کرتی ہے. ایک سٹریم میں آپ نے کچھ کہا تھا تو پیچھے سے انہوں نے آپ کو میسج کیا تھا کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح ہے. ہاں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ بات میں تو آپ لوگوں کو صاف یہ بات بتاتا ہوں کہ بھائی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے آ کے وہ کریکٹ کرتی ہے. یہ میرے پیچھے نا ایک بورڈ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وائٹ بورڈ، ادھر میں اپنی امپورٹنٹ چیزیں لکھتا ہوں. کئی بار میں وہ غلط بات بول دیتا ہوں تو ادھر اس کے اوپر آ کے اس کی کریکشن لکھ کے جاتی ہے، وہ تم نے یہ بات غلط بول دی ہے. تو یہ پھر یہ ان کے ایجوکیشن کی خوبی ہے نا. ہاں ایگزیکٹلی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا پہلی بات یہ ہے، میرا پہلا اعتراض یہ ہے کہ مجھے بہت سخت غصہ ہے آپ کا کہ آج سے 10-12 دن پہلے میں آپ کی میں 2 سال سے سن رہا ہوں، 10-12 دن پہلے کی سٹریم ہے، اس میں آپ یہ بحث ہو رہی تھی کہ پاکستان میں آپ جو ہے 20 سے 25 سال کے لڑکے جو ہے یہ بہت جلدی کنورٹ ہو رہے ہیں، اور بڑے عمر کے لوگ جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہوتے ہیں یا وہ نہیں سمجھتے ہیں. تو مجھے بہت غصہ آیا تھا، اور اگر آپ میرے قریب ہوتے تو ہو سکتا جھگڑا بھی ہو جاتا، لیکن دور ہے، یہاں سے کچھ کر نہیں سکتے. میری عمر 76 ہے، اور 76 ایج پہ آدمی جا کے سٹھیا جاتا ہے. اور نہیں میں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سٹھیا جاتا ہے، میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا. آپ نے نہیں یہ کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آدمی سٹھیا جاتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. نہیں ایک سیکنڈ، آدمی 70 سال سے اوپر جا کے ستریا بتریا جاتا ہے، سٹھیا نہیں جاتا. اچھا نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میں نے 74 سال کی عمر میں اسلام کو چھوڑا ہے. واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی آپ کی. 74 سال کی عمر میں نے جتنا اسلام کو تن و من اور جان سے مانا ہے اور ٹرو مانا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، جتنا انسان کے بس میں ہوتا ہے اتنا میں نے کیا ہے. تو 74 سال کے بعد آپ لوگوں کی مہربانی، اور آپ سے میں جیلس بھی ہوں، جو سچی بات ہے وہ سچی کہنی چاہیے. نہیں میں اپنے سے جو چھوٹی عمر کے ان سے جیلس ہوں، صحیح بات ہے، مذاق نہیں ہے یہ کہ ہم نے جلدی چھوڑ دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. نہیں میں اس بات سے نہیں جیلس، میں آپ سے IRS سے دوسرا وہ جو ہے دیسی نیو ہے، اس طرح پاک پنجابی، یہ ایسے جو لوگ ہیں ان سے میں بہت جیلس ہوتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی میں ان پڑھ آدمی ہوں، آپ نے تعلیم حاصل کی، اگر آپ نے چینجنگ آئی ہے تو تعلیم کی وجہ سے آئی ہے. اور میرے جیسا ان پڑھ آدمی جو الف کو کھمبا کہتا ہو، تو اگر اس میں یہ تبدیلی آئی ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے آئی ہے، اس میں مجھ میں خوبی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے. نہیں سر یہ خوبی آپ میں ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہوتی تو آپ کتنے آگے ہوتے پھر. تو یہی تو غصہ آ رہا ہے آپ لوگوں پہ کہ ہم آج سے 73 سال پہلے اس وقت روٹی کھانے کے لیے نہیں ملتی تھی، تعلیم کہاں سے حاصل کرتے، کہاں سے سائنس پڑھتے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے. آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 60 کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا جو وہ ایتھسٹ تھا اس وقت، اس کا ایک ہیڈ ماسٹر ایک دوست تھا اس کا، وہ بھی اس کی فیملی سے تھا. تو اس کا جو ہیڈ ماسٹر تھا وہ ایک دن گھر گیا تو اس کا باپ نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے اپنی بکریاں کھول کے فصل میں لگا دی. تو اس کے باپ نے نماز توڑ کے گالی نکالنی شروع کی، یہ الو کے پٹھے تم نے کیا کیا، بکریاں کھول کے لگا دی ہے. اس نے کہا تو نماز پڑھ رہے تھے، بکری کو کیسے دیکھ لیا تم نے اپنے باپ کو. پھر اس کا باپ آیا اور اس نے کہا کہ اسی اسکول میں وہ بھی ٹیچر تھا، یہ ہیڈ ماسٹر تھا بیٹا، اور باپ جو تھا وہ ٹیچر تھا. تو وہ لیٹ آیا، وہ 5 منٹ اس نے اس کے ایبسینٹ لگا دی. اب جب ایبسینٹ اس نے کہا تو 5 منٹ میری ایبسینٹ لگا رہا ہے، میں تیرا باپ، اسے باپ تو گھر پہ آئی ہے، تو میرا انڈر کام کرتا ہے. یعنی اتنا کریکٹر وائز وہ آدمی تھے. تو آپ نے ابھی ایک پہلے جملہ سٹریم میں یہ کہا کہ 70-80 ارلی میں لوگ ایتھیسٹ تھے. بھائی ایتھیسٹ 60 میں بھی تھے، جبکہ میں
आला दर्जे जहालत के आला दर्जे पे फाइज था, उस वक्त भी ये एथिस्ट लोग थे, लेकिन हम जाहिल थे, हमें नहीं पता था, हमारे पास तालीम थी, एजुकेशन नहीं थी भाई, खाने के लाले पड़ते हो। एक वाक़या सुना के फिर मैं बात आगे करूँगा कि एक दफ़ा रमज़ान में, पूरे रमज़ान में 30 रोज़े मेरी माँ, मेरे बीवी, बच्चे, हमारे पास इफ्तारी के लिए शरबत नहीं था, सिर्फ ठंडे पानी से इफ्तारी करते थे, और जो दाल रोटी घर में पकती थी वो ज़मीन थी उससे फसल वगैरह होता तो वो खा लेते थे। तो जब वो रोटी शरबत, तो मैंने कहा या अल्लाह, ये हदीस है कि रमज़ान में हर आदमी का रिज़्क दुगना हो जाता है, तो हमारे लिए शरबत भी नहीं है। ये बात अभी ज़हन में आई है उस वक़्त, लेकिन इसका आगे अल्टरनेटिव बताने वाला कोई नहीं था कि भाई ये सब फ्रॉड है, झूठा नहीं, तो सिर्फ बिलीव था कि अल्लाह रिज़्क जो है दुगना कर देता है, तो दुगना हुआ नहीं, आज तक वो दुगना नहीं हुआ, उतना ही उतना था। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, भाई पाकिस्तान में जितने तेज़ी से चेंजिंग हो रही है, और जो पढ़े लिखे तबका, अभी जो मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंड है और मेरे इलाके के लोग हैं, यंग लड़के, कोई 22 साल का, कोई 24 साल का, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, और वो एथिस्ट हो रहे हैं, और घर वाले को सामने नमाज भी पढ़ लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं। जब मैं उस लड़के को मैंने कहा कि तुम फिर अगर प्यास लगती है क्या करते हो, उसने कहा पानी तो पी लेते हैं, रोटी अगर दाल लगे खा लेते हैं, नहीं तो नहीं, क्या करें। तो कहने का मकसद है कि फैमिली का डर है, माँ बाप का डर है, फिर जान से जाने का भी डर है। तो ये आप लोगों का करिश्मा है, ये आप पढ़े लिखे लोगों का और साइंस का करिश्मा है, ये मजहब का करिश्मा नहीं है। मजहब सब झूठ है, जितने मजहब है सब इंसानों ने बनाए हुए हैं। मुझे 2 साल में जो पता चल गया, अगर यही बात उस वक्त मेरे दौर में होती, अब आपकी स्ट्रीम में 76 का कोई आदमी नहीं होगा, है कोई आपकी स्ट्रीम में 76 का? नहीं है, सब यंग आदमी है और मुझे पढ़े पता लिखे। नहीं, हाँ मेरे नहीं ख्याल के कोई आपकी एज का है। और हाँ, लेकिन सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब मैं स्ट्रीम में नहीं आता हूँ भाई, आके तो बात क्या करूँ भाई, ना अंग्रेजी आती है, ना मतलब साइंस पढ़ी हुई है, नहीं, तो हम अंग्रेजी में बात ही नहीं करते ना, इसलिए नहीं, हम उर्दू में बात करते हैं। अच्छा, साइंस की हाँ। बात करते हैं जिसका हमें अल्फ बेग नहीं पता, हम अल्फ को जो है बिजली का खंभा समझते हैं, तो हम तो वही बात करते हैं मजहब के बारे में, जितना थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में। अब मैं यूरोप में रहता हूँ, और यूरोप में मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं, और उनसे आना जाना, वो मेरे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, लेकिन मेरी उनसे यही बहस होती है। मुझे कहते हैं तुमने इस्लाम छोड़ दिया है, और मैं शिया ग्रुप से था, उन्होंने कहा तुमने इस्लाम छोड़ दिया और तुम जो है वो क्रिश्चियन हो जाओ। तो मैंने वो एक क्रिश्चियन प्रेस उसके यूट्यूब चैनल पे मैं गया, मेरी 1 घंटा उससे बात हुई। जब एक ऐसा सख्त सवाल अच्छा। मैंने कर दिया, मैंने ऐसा हालांकि मुझे इंग्लिश सही नहीं आती ना, प्रॉब्लम ये है, तो ऐसा सख्त सवाल कर दिया कि उसके बाद उसने मुझे स्ट्रीम से निकाल दिया। अच्छा, क्रिश्चियन प्रिंस ने आपको निकाल दिया। वैसे तो क्रिश्चियन प्रिंस बहुत ही ओवररेटेड है, और मैं खुद उसका बड़ा फॉलोअर रहा हूं एक वक्त में ना। मैं ठीक है, उससे बहुत सीखा, मैंने उससे उसकी मगर बहुत सारी अब मैं जानता हूं कि क्रिश्चियन प्रिंस, डेविड वुड, सैम शमून, ये वो लोग हैं जो मैंने बहुत सुने हैं। ठीक है, मैं तो अब कहता हूं कि इनमें से किसी से भी किसी दिन डिबेट रख लूं, और जरा इनको भी जरा लेकिन लेके आए उस पॉइंट पे। हाँ, इस्लाम के बारे में ठीक है, क्रिश्चियन पेरेंट्स, हाँ, उसकी अरबी जुबान है, वो इस्लाम के बारे में वो डिबेट ठीक करता है, और वो जो मगर आता है। क्रिश्चियनिटी पे दुनिया की सब बोंगियां मारेगा वो। लेकिन जब वो क्रिश्चियनिटी पे आता है उस वक्त बहुत, तो मैं फिर उसकी वजह से उस पर गया। अब मैं इंग्लिश समझ थोड़ी बहुत लेता था, मैंने उसकी किताबें मंगाई, तो जब मैं उससे 2-3 साल, फिर इधर मेरे जो उर्दू बोलने वाले थे उनसे मैं मिला, मैंने कहा कि भाई तुम ऐसे करो, मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा, लेकिन कोई प्रूफ करोगे तो मैं हो जाऊंगा। भाई तुम हवाले कुरान मजीद से देते हो जीसस के बारे में, तो कुरान को तुम मानते नहीं हो, सच्ची किताब ही नहीं है। अब मैं उसको खुद नहीं मानता, तो मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? बाइबल जो तुम कहते हो कि आज से 14 साल हो गए मोहम्मद को, और उससे पहले 600 साल पहले वो लिखी गई है, तो वो सच्चे थे क्या? वो उनमें कोई खराबी नहीं थी? और कौन देख रहा था कि उन्होंने जो लिखी है बातें, तो ये वाकई वो सही बातें हैं? और जीसस जो है बगैर बाप के पैदा हुआ है, कौन कहता है ये सब बातें जो है ये मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई, और आपने उनको अकीदे के तौर पे बिलीव कर लिया है? तो एक और आदमी था, वो उर्दू बोलता था, पढ़ा लिखा था, सही पढ़ा लिखा था, क्रिश्चियन था, तो उससे मैंने बात की थी, मैंने एक सवाल किया उससे, तो उसने कहा नहीं भाई ये सवाल आप रहने दें, क्योंकि इसके लिए 2-2.5 घंटे का टाइम चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ जर्मनी में, और उधर से मैं वापस आऊंगा तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद आज तक उसने मेरे साथ रब्ता नहीं किया। अच्छा ठीक है, आप चलो डोर बंद करो। अच्छा, फिर उसके बाद उसने मेरे साथ रब्ता नहीं किया। अब अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजों से बात करने के बाद मुझे तो फिर जब तक आप ना मुद्दा बयान नहीं कर सकते हैं,
تو پھر وہ آدمی ان کو قائل نہیں کر سکتا ہے نا, بتا نہیں سکتا ہے نا, اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں بتا سکتا ہے. اچھا ان کی پوری بات میں نہیں سمجھ سکتا ہوں جو وہ کہتے ہیں, میں اپنی پوری بات ان کو سمجھا نہیں سکتا. اب میں نے انہیں کہا کہ چلو جی میں کرسچن ہو جاتا ہوں. میں نے ایک لڑکی کو کہا, وہ ہمارے گھر آئی تھی, فیملی فرینڈ ہے, وہ پاسٹر ہے, اس کا ہسبینڈ جو ہے پاسٹر ہے اور وائف جو ہے وہ وکیل ہے. تو میں نے اسے کہا کہ میں آج ہی کرسچن ہو جاؤں گا, تم ایسے کرو کہ تمہاری ماں جو تھی وہ کرسچن تھی یا نہیں, وہ کرسچن نہیں تھی. میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے وہ کہاں ہوگی, ہیل میں ہوگی یا ہیون میں ہوگی؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا. میں نے کہا اگر تمہیں نہیں پتا, اگر ہیل میں ہوئی تو تم اس کی کیا سپورٹ کر سکتی ہو؟ مجھے ہیل کا کوئی پروف دے دو مرنے کے اور بعد. وہ جھوٹ بول رہی ہے کہ اس کو نہیں پتا. ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, تو وہ تو آگے بات کرے تب چلے. میں نے کہا اگر وہ کرسچن مر گئی ہے, جو آپ کا کوئی جاننے والا کرسچن مر گیا ہے, تو وہ میں ابھی کرسچن ہو جاؤں, ابھی اسی وقت دل سے کرسچن ہو جاؤں گا, ساری فیملی کو کرسچن کروں گا, میرے بیٹے بیٹی ہیں. تو آپ ایسے کریں کہ جیزس گاڈ ہے, گاڈ ہر بات کر سکتا ہے, حاجی کر سکتا ہے. تو میں نے کہا یہ ڈسیبل کیوں پیدا ہوتے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ ڈسیبل کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ایک بچہ فار لائف کے لیے ڈسیبل محتاج ہو رہا ہے, تو اس کو ڈسیبل کیوں پیدا کیا ہے؟ تم اپنے گاڈ کو کہو کہ مجھے ابھی 20 سال کا نوجوان کر دے, میں ابھی جیزس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں, ماننے کے لیے تیار ہوں. اپنے گاڈ کو کہو مجھے 20 سال کا بنا دے. اگر تمہارا گاڈ صحیح ہے تو اس کو کہو مجھے 20 سال, یا محمد کو کہو کہ مجھے 20 سال کا دوبارہ کر دے, تو میں ماننے کے تیار. اب مجھے اچھا آپ لوگوں سے میرا یہ سوال ہے, تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے, یار کوئی طریقہ ایسا بتاؤ کہ میرے یہ 74 سال ضائع ہوئے, ان کا میں ان کو واپس ریکور کیسے کروں؟ میرے اندر بہت جلن ہے, میرے اندر اتنی جلن ہے. میں 2-2.5 گھنٹے ابھی تھوڑا سا اور بتا دوں کہ میں مسجد میں ملا بھی تھا. اچھا جی میں مسجد میں ملا بھی تھا, اور میرے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے وہ جناب میں بجھا نہیں سکتا. میں نے رات کو آپ کی سٹریم سنی, آپ ایک سعدیہ حمید لڑکی ہے جو یو کے میں رہتی ہے, اور وہ ایتھیسٹ ہے. اس کے آپ کے ساتھ چینل پہ گئی ہے, ایرس کے چینل پہ گئی ہے. بالکل ایگزیکٹلی, سعدیہ بہت اچھی دوست ہے میری, اور بہت اچھی, وہ یو کے میں کہیں رہتی ہے. لیکن میں سلام کرتا ہوں اس لڑکی کو کہ یار ایک عورت ہو کے اس کے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہوا ہے, اور وہ اتنے بابانگے دول یہ باتیں کر رہی ہے. اب مجھے جو اپنے 74 سال ضائع ہوئے, یار میں یہ کس سے حساب مانگوں, کس سے حساب مانگوں میں؟ میرا باپ بھی ان پڑھ تھا, میری ماں ان پڑھ تھی, مجھے تعلیم نہیں ملی. لیکن بھائی جی فرمائیں. اب آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس جو اب ٹائم رہ گیا 5-10 سال, اب آپ جنت کے حصول کے لیے چکر میں تو نہیں رہیں گے, اس کو میکسیمائز کریں. ایسے نہ کہو نا. نہیں میں نہیں بات سمجھا. سوری, میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کی جو ریمیننگ لائف ہے وہ بڑھاپے میں آپ کو پتہ ہے لوگ کتنا زیادہ جنت کے اوپر اور سارا ٹائم اینڈ میں اسی پہ لگے رہتے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ صحت بھی اچھی لگ رہی ہے, آپ اتنے شارپ بھی ہیں. تو اچھا غالب بھائی, میرا یہ کہنے کا مقصد ہے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں. That was my point. غالب بھائی, عربی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یار, عربی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں یار, رسول کی قسم کہہ رہا ہوں, جیزس کی قسم کہہ رہا ہوں, یہودیوں کے بڑے خدا کی قسم کر رہا ہوں, میرے نزدیک موت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بھائی پیدا ہو گیا, مر گیا, مرنا مر گیا, ختم ہو گیا, فنش. اس کی میرے نزدیک اہمیت نہیں رہی ہے. سوال یہ نہیں پیدا, سوال یہ پیدا ہے کہ میرا جو ٹائم ویسٹ ہوا ہے نا, کہ بھائی کاش کوئی میں بھی آپ کی طرح ہوتا, مجھے بھی یہ موقع میسر ہوتا, اس وقت مجھے بھی تعلیم ہوتی تو شاید. اچھا ویسے ایک آپ سے بات پوچھوں, آپ کھا رہی ہیں کہ تو نہیں ہیں؟ جی نہیں میں اچھا مجھے ایک بات اور آپ کر سکتے ہیں. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. ویسے میں نے آپ سے پوچھا تھا, آپ نام بتانا میں تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں میں تو سب کچھ بتانا چاہتا ہوں. وہ چند ریزن, اچھا چند ریزن کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں. مجھے میں یہ لکھ بھی نہیں سکتا ہوں. پہلی تو بات ہے انگریزی میں لکھ نہیں سکتا, اردو میں لکھتا ہوں میسج. یار مجھے آپ سے بات کچھ پرائیویٹ بھی کرنی ہے, جو اگر آپ فون نمبر کسی طریقے سے مجھے دے دیں, مجھے کوئی میری ای میل کرے, مجھے ای میل میں فون نمبر لکھ دیں, میں آپ کو فون کر دوں گا. اچھا آپ ایسا کریں, ادھر پرائیویٹ چیٹ میں اپنا ای میل ڈال لیں. پرائیویٹ چیٹ میں کون, میرے والد صاحب آ کے لکھے, کون لکھے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پرائیویٹ چیٹ میں اپنا نمبر ڈالیں. آپ ای میل مجھے کسی طریقے, پھر آپ خود ای میل کر سکتے ہیں. اچھا آپ ابھی لکھ لیں ای میل, میں ابھی بولتا ہوں, لکھ لیں. پھر ساری دنیا کو پتہ لگ جائے گا, آپ کو کوئی غلط ای میل بھیج دے گا, پھر یہ بھی تو سوچیں نا. اچھا پھر میں چیٹ میں لکھوں, پرائیویٹ چیٹ میں لکھیں. اسٹوڈیو کے اندر ایک پرائیویٹ چیٹ نظر آ رہی ہے, وہاں پہ لکھیں.
प्राइवेट चैट कौन सी है? अभी चैट लिखा हुआ आ चल, रहा है ये। आप कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? ट्विटर, नहीं यार, फेसबुक, कुछ? लिखना नहीं आता क्या? इस तरह बस फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, या ये स्ट्रीम में दाखिल होने के लिए जितने मैं पहली दफा जब स्ट्रीम में गया था वो कितनी मुश्किल से दाखिल हुआ था, ये तो मुझे पता है ना। हाँ, अभी आधे घंटे से स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था, तो फिर अब हो गया। ये चैट लिखी है, इस चैट में डाल दूं? ईमेल एड्रेस है आपके पास ना? हाँ अच्छा, तो आप इधर प्राइवेट चैट लिखी हुई है, प्राइवेट चैट इधर इस स्टूडियो के अंदर इधर डालें अपना ईमेल। नहीं ये मैं इधर ना, मैंने ये प्राइवेट चैट में हाय डाला है, आपको नजर आ रहा है? प्राइवेट चैट में हाय मैंने जो लिखा है, नहीं मुझे प्राइवेट चैट में मैंने नहीं, इधर मेरे पास एक माइक है, एक वीडियो कॉल वाला, एक चैट है, एक मोर है, एक लीव है चैट के अंदर, चैट के अंदर। आप पता क्या कीजिए जी, आप अपने स्क्रीन की राइट हैंड साइड के ऊपर जहां पे चैट ये फोन से यूज कर रहे होंगे ना सर? फोन मैं से यूज कर रहे होंगे, फॉर्मेट डिफरेंट है। लेकिन फोन पे नीचे लिखा हुआ है चैट, 5 बॉक्सेस हैं, वो लेफ्ट पे एक माइक है, फिर कैमरा है, फिर चैट है, आप नीचे देखेंगे। तो आप चैट पे क्लिक करें, उसके ऊपर फिर आपको लेफ्ट साइड पे कमेंट्स है, फिर चैट है, और राइट साइड पे कमेंट्स। आप चैट पे क्लिक करें ऊपर, तो वो नीचे आपको लिखने वाली जगह मैसेज की तरह। जी जी, तो इस तरह आप करेंगे तो होगा। ये लिखा हुआ चैट विद एवरीवन इन द स्टूडियो। हाँ, वहां पे आपने लिखना है अपना ईमेल एड्रेस। अच्छा, एक मिनट ठहर, मैं अभी लिखता हूँ इसमें ईमेल। ठीक है, इसलिए तो आप लोगों पे गुस्सा है। अच्छा चले, कोई नहीं, हो जाएगा फिक्र ना करें। सर मैं आपसे बात कहना चाहता था कि सर मैं कहना चाहता कि आप माशाल्लाह, आपको पता है कि आपके न्यूरल पैथवेज बन जाते हैं 25 साल तक, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो आपका सोचने का तरीका होता है। बिकॉज हमारा ब्रेन, जो गालिब भी कहता है, 15 से 25 साल के लोग होते हैं बड़ी जल्दी बदलते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी होती है न्यूवर्ड इन्फॉर्मेशन के बाद न्यूवर्ड पैथवेज बनाने पे, जो उनको नई डिसीजन मेकिंग में जल्दी हेल्प करते हैं। लेकिन 25 साल के बाद वो ज्यादा एस्टैब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका ईमेल मुझे नजर आ गया है, ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया है, सही है। तो ये मैं आपको एक ईमेल करता हूँ, ठीक है? अच्छा, इस स्ट्रीम के बाद मैं आपको ईमेल करूंगा, ठीक है? उसमें अपना नंबर लिख दे, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉल करूंगा। हाँ, मैं आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है, सही हो जाएगा। व्हाट्सएप में आपको दे दूंगा, क्योंकि उसमें भाई अभी बहुत सी बातें सीखनी है। और मैं एक ये बात बताऊं कि मैं फिकाए जाफरिया से तल्लुक़ है, मैंने 30 साल शिया रहा हूँ, और मैंने 30-40 लोगों को शिया बनाया है, और जिसमें प्रोफेसर, पढ़े लिखे लोग और डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट है यूके में, यहाँ वो मेरा दोस्त है, और उसको मैंने शिया बनाया, फिर उसको शियत से, जब मैंने शियत छोड़ी तो उसको शियत से हटाया। अभी चेंजिंग की मिसाल दे रहा हूँ ताकि आप भी समझें। एक दिन मैं आपकी स्ट्रीम में आया था, तो मैंने कहा था भाई कुरान में 2 खुदा हैं, याद है आपको? एक मुसलमान आपने कहा था, एग्जैक्टली, वो वीडियो मैंने लगाई थी, वो चली भी काफी है। वो वीडियो भी आपने चलाई है, मैंने बाद में भी उसमें देखा है। अच्छा, तो वो ऐसे है, नहीं मैं एक मिनट बात कर रहा हूँ, मैं गालिब से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक बात सुने, आप भी पढ़े हुए जिस स्ट्रीम में जितने लोग, मुझे पता है आलम फाजिल हैं, ये जानते हैं, नॉलेज रखते हैं कि आज तक मेरे दौर से लेकर आज तक कि हमने ये पढ़ा है कि 4 आसमानी किताबें हैं। 4 आसमानी किताबें हैं, अगर आपने पढ़ी है, अगर आपको याद है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। 4 आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, अंजील और ज़बूर, 4 आसमानी किताबें, और 3 में करप्शन होगी, और सच्ची किताब जो है वो कुरान मजीद है। तो मैंने एक स्कॉलर को सुना, जो कराची के, मोहम्मद शेख नाम है उनका, वो कुरान के स्कॉलर है। हाँ जी, हाँ, उनकी 3 मिनट की एक वीडियो मिली मुझे, जिसने ये लिखा है कि एक उससे बहस हो रही है एक मुफ्ती से कि भाई पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा कि मूसा को तौरात दी गई है। मैंने जब ये 3 मिनट की वीडियो देखी, मेरे पाँव से जमीन निकल गई कि कुरान में नहीं लिखा हुआ, कहीं भी कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने 70-80 करोड़ मजीद मंगाए मुख्तलिफ कंट्री से, अमेरिका से, इंडिया से, पाकिस्तान से, जगह जगह से कुरान मजीद मंगाए, और कुरान को 2 साल तक पढ़ा, एक जगह बैठ के लिखा। पूरे कुरान मजीद को 200 या 300 मरतबा मैंने पढ़ा, तर्जमा, कि आया ये लिखा हुआ है या नहीं कि मूसा को तौरात मिली या नहीं। उसमें नबियों का जिक्र है कि नबी तमाम नबी जो तौरात से हुक्म करते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ
کہ بھائی تو رایت موسیٰ کو دی گئی. تو جس دن میں نے یہ پڑھا اس دن میں نے اس ریلیجن کو چھوڑ دیا. اب اتنی سی بات نے مجھے کلک کیا ہے, اتنی سی بات نے مجھے کلک کیا ہے کہ بھائی پورے قرآن میں نہیں لکھا. اور میرا ایمان یہ تھا کہ یہ باقی حدیث وغیرہ جتنے بھی یہ لوگوں کی لکھی ہیں اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے. اب میں نے اپنی مسز سے یہ کہا کہ میں نماز 3 سال پہلے چھوڑ دی تھی. اس وقت مجھے کسی چیز کا نہیں, میں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے, کہ بھئی قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 5 ٹائم نماز پڑھو اور اس طرح پڑھو. میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ قرآن میں وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح وضو کرو. اب جس کے لیے وضو کیا جا رہا ہے اس کا طریقہ کوئی نہیں لکھا ہوا, وہ باہر سے دوسری کتابوں سے لینا پڑتا ہے. یہ بات مجھے کلک کر گئی کہ بھئی جس کے لیے وضو کیا جا رہا ہے, اتنی تنبیہ کی جا رہی ہے, وہ اس بات کا ذکر ہی نہیں ہے. اور جو نماز ہے وہ باہر کی کتابیں بخاری بتائے گی تو فلاں بتائے گا, فلاں بتائے گا, فلاں بتائے گا. تو وہ باہر کی کتابوں سے لے کے رسول اللہ نے اس طرح پڑھی تھی, شیعہ اس طرح پڑھتے ہیں, سنی اس طرح پڑھتے ہیں, وہابی دیوبندی اس طرح پڑھتے ہیں. تو اس بات سے میں نماز سے ہٹ گیا. صرف یہ بات کہ جس کے لیے وضو قرآن میں حکم دیا گیا کہ تم اس سفر میں اس طرح کرو گے اور وضو اس طرح کرو گے, اس نماز کا ذکر نہیں ہے کہ تم صبح اتنے پڑھو, ظہر کو اتنی پڑھو, عصر کو اتنی, مغرب کو اتنی, عشاء کو اتنی پڑھو. تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. اب جب پھر یہ بات ہوگی تو اس کے بعد پھر یعنی اللہ پاک کا, عربی اللہ کا فضل ہوا مجھ پہ کہ میں ایک دن یوٹیوب پہ تھا تو وہ سچ والا کے چینل پہ چلا گیا. میں قدرتی, کوئی جان بوجھ کے نہیں, قدرتی وہ یوٹیوب پہ آ گئے تو میں نے کلک کر لیا, سن لیا. اب چونکہ ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے جو بھی سننا ہے سن لیتے. تو جب میں نے وہ سنا تو وہ کسی سے بات کر رہا تھا سچ والا کہ بھائی قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو کتاب ہے ہم نے محمد رسول اللہ کو دی ہے, ان پہ نازل کی ہے. اب اس نے جب یہ بات کی مجھے فوراً کلک کر گئی کہ بھائی یہ تو پورے قرآن میں نہیں لکھا, چونکہ میں نے تو کچھ 400-500 مرتبہ پڑھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ, وہاں 3rd پرسن میں بات ہو رہی ہے. پورے قرآن میں 3 مرتبہ اللہ نے اپنا ذکر کیا کہ میں اللہ ہوں, باقی تمام جو 3rd پرسن پہ بات ہو رہی ہے. تو جب اس نے یہ کہا نا کہ میں نے کہا یہ تو میں تو کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں قرآن میں خود لکھا ہو کہ محمد جو ہے اپنے لیے دعا مانگتا ہے, میں گنہگار ہوں, تو ہم تو انہیں معصوم مانتے ہیں. یہ چلو خیر وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ جو اتنی چھوٹی سی بات سے متاثر ہو کے, اتنی چھوٹی بات کو سمجھ کے کلک کر کے, یہ مجھے جو یہ میرے اندر خوبی پیدا ہوئی ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ آپ لوگ ہیں, وہ دیسی نیو ہے اور دوسرے جو سکالر میں سن رہا ہوں یہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ میں نے آپ کو سنا ہے, آرس کو سنا ہے میں نے, لیکن وہ زیادہ سائنس کی باتیں کرتا ہے جو ہمارے سر سے گزر جاتی ہیں. ابھی ہمارے ایک ملتان کا ہے جو تخت کے نام سے اس کی یوٹیوب چینل ہے, اور وہ پوری سائنس کی باتیں کرتا ہے. ایک دن اس نے بات کی, میں نے فوراً اس کو اردو میں میسج لکھا, میں نے کہا بھائی میں فلاں جگہ رہتا ہوں, یہ میرا نام ہے, یہ میرا نمبر ہے, بھائی آپ خدا کے لیے میرے ساتھ کوئی بات کریں. اسے نہیں میرا پتا میں کون ہوں کون نہیں. اس نے واقعہ معراج بیان کیا, ساتھ وہ سائنس بھی بیان کر رہا ہے, ساتھ وہ کام تو بہت اچھا کر رہا ہے. جب معراج کا واقعہ بیان کیا اس نے بیچ میں, تو کھوتے کا سفر بیان کیا کہ کھوتے پہ بیٹھ کے جب اوپر گئے تو میں نے کہا یار اس سے پوچھو بھائی تم سائنس پڑھے ہو یار, جہاز میں بیٹھے اگر آکسیجن بند ہے اس کو تمہاری ڈیتھ ہو جائے. تو وہ جو 7 آسمانوں پہ گیا ہے, جو 7 آسمانوں پہ راکٹ جاتا ہے تو 6 مہینے لگاتا ہے, وہ کھوتے پہ بیٹھ کے 7 آسمانوں پہ گیا تو آکسیجن کہاں سے لی تھی؟ اس کے والد صاحب پران کر رہے تھے, آکسیجن کہاں سے آئی تھی؟ اچھا یہ باتیں آپ لوگوں کی بدولت سے پتہ چلی ہے, میرے علم میں نہیں تھی. کہ ہم تو بلیو کرتے تھے اس بات کو, میں تو بلیو کرتا تھا. تو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, جب تک یہ یوٹیوب رہے گا اس دنیا میں, آپ کل مر جائیں, میں مر جاؤں, یہ سارے مر جائیں, جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب مر جائیں, تو یوٹیوب جب تک زندہ رہے گا یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا رہے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کو اس طرح سمجھے کہ پتھر ڈل کی رو رہی ہے اور لوگ اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں. لیکن اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر سمجھو وہ ختم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا ہے کہ دیہاتوں میں لوگ ہیں, جس جگہ سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ میں آپ کو فون پہ بتاؤں گا. دیہاتوں میں جہاں لوگوں کو روٹی کھانے کے لیے, آج وہاں کے حالات بھی چینج ہو گئے, لوگوں نے پکے مکان بنائے ہوئے ہیں, گاڑیاں رکھی ہیں, ہر چیز سہولت موجود ہے, الیکٹرک ہے, ریڈیو ٹیلی فون, ساری سہولتیں موجود ہیں. اور وہ لوگ اب وہ اس باتوں کو سوچ رہے ہیں کہ جو مولوی کے پیچھے ایک آدمی نے PhD کیا ہوا, شرم ہونی چاہیے جس نے PhD کیا اور مسجد میں جا کے ملا کے سامنے گٹھے ڈال کے بیٹھ رہا ہے, اور ملا جو بکواس کر رہا ہے اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ عربی میں گالی نکال رہا ہے بے شک,
तो आगे सुभान अल्लाह कहेगा, सुभान अल्लाह कहेगा। तो कहने का मकसद चलें ये है सर, ठीक है, तो फिर आपसे बात करेंगे, हम आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम को मैनेज करते नहीं, हैं, मैंने ठीक है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने बहुत सा वक्त ले लिया है। अगर कोई बात नागवार गुजरी हो तो वो नहीं, नागवार वाली कोई बात नहीं है सर, थैंक यू, इट्स अ वो प्लेजर। जालती की वजह से है। तो खुदा हाफिज भाई, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चलें, ठीक है, थैंक यू, ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।